بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ عبادہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خوردگان نکاح محبت، بادہ کشان میں خانہ قرآن و سنت، سورہ مومن سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ المؤمن، جس کو سورہ الغافر بھی کہتے ہیں، اس کے دو نام ہیں اس سورت کے۔ اس سورت کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے غافر الذنب وقابل التوب، یعنی اللہ رب العزت وہ گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے، گناہوں کی مغفرت کرنے والا بھی ہے، غافر الذنب، اور توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ یہ دو نام ہیں اس سورت کے۔ قرآن پاک، اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں جو کتابی صورت میں ہمارے پاس ہے، تو ترتیب مصحف کے اعتبار سے، یعنی جو ہمارے پاس یہ صحیفہ کتاب ہے، قرآن ہے، اس صحیفے کے اعتبار سے اس سورت کا 40واں نمبر ہے، اور اگر نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سورت کا 60واں یعنی 60 نمبر ہے، اور آیت نمبر بھی 60 ہے۔ یہ وہ سورت ہے، سورہ المؤمن یا سورہ الغافر، جن سورتوں کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ یہ 7 سورتیں ہیں، انہیں حوامیم کہا جاتا ہے، 7 سورتوں کو۔ حامیم سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے باقی کتابوں میں سے جو کتابوں کے حوالے سے فضیلت دی ہے، یعنی کہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور مجھے قرآن دیا گیا ہے، اور باقی کتابوں پر یعنی کہ آسمانی کتابوں پر
میری کتاب کو جو فضیلت دی گئی ہے ان حوامین کی وجہ سے افضل قرار دیا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان صورتوں کی مثال کیا ہے؟ حوامین یعنی کہ یہ 7 صورتیں جن میں سورہ مومن ہے، حامیم سجدہ ہے، سورہ زخرف ہے اور حامیم سجدہ ہے، سورہ دخان ہے، یہ 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک انسان اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے وہ کسی اچھی جگہ پر، اچھے مقام پر ان کے لیے رہنے کے لیے گھر کو تلاش کرتا ہے، تو وہ جس مقام پر پہلے رہ رہا ہے اب اس سے بہتر مقام کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک جگہ ہے، سرسبز و شاداب جگہ ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، پھولوں کے درخت ہیں، پھلوں کے درخت ہیں، اور انتہائی خوشگوار جگہ ہے، خوبصورت اور دل لبھانے والی وہ جگہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس جگہ کی مثال قرآن پاک ہے، جہاں وہ پہلے اپنے گھر میں رہ رہا ہے وہ قرآن پاک ہے، اور جو اس سے بھی بہتر جگہ کی تلاش میں ہے وہ سورہ حوامیم ہیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں۔ سورہ مومن کی یہ آیت جس میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، اپنے محبوب کے توسل سے، محبوب کے ذریعے سے، محبوب کے وسیلے سے، وقال ربکم، اور تمہارے رب نے فرمایا، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے تمہیں فرمایا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ جو تکبر کرتے ہوئے ہماری بارگاہ میں التجا نہیں کرتے، دعائیں نہیں مانگتے کہ ہمیں دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، تکبر کرتے ہوئے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عن دعائی، یہاں عبادت سے مراد کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، تو جو تکبر کرتے ہوئے ہم سے منہ موڑتے ہیں، ہماری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، ہماری بارگاہ میں دعا نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان سے یہ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت پر 3 انعام کیے ہیں، 3 انعام کیے ہیں۔ وہ انعامات جو اللہ رب العزت پہلے انبیاء پر کرتا تھا، جو پہلے انبیاء پر جو انعام ہوتے تھے نا، وہ 3 انعام اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت پر کر رہا ہے۔ ان 3 انعاموں میں ایک انعام کیا ہے، ایک نعمت جو دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب انبیاء کو مبعوث فرماتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے،
ان کے سروں پر نبوت کا تاج سجا کے، رسالت کا تاج سجا کے جب کائنات کی ہدایت کے لیے، مخلوق کی ہدایت کے لیے انہیں بھیجتا ہے تو انہیں فرماتا ہے اے میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، تمہارا کام کیا ہے؟ تم مجھ سے دعا کرو گے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ انبیاء کو یہ کہا جاتا ہے اے نبیوں تم جا رہے ہو، جا کر تم مجھ سے دعا مانگنا، مجھ سے سوال کرنا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اس امت پر یہ انعام ہوا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی نوازش ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اس امت کو کہا جا رہا ہے تم دعائیں بھی مانگو، ادعونی، مجھے پکارو، اور پھر صرف پکارو یہ نہیں بلکہ جب تم مجھے پکارو گے تو پھر میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ حضرت ابو بکر جساس صاحب احکام القرآن اس امت کے بہت بڑے مفسر، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر کتنا انعام فرمایا ہے، کتنا کرم فرمایا ہے کہ دعا کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور پھر قبولیت کی بشارت بھی دی ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، دعا کرنے کا، اتنا ہم دنیا کے کاموں کے اندر مگن ہو گئے ہیں کہ بڑی مشکل سے نماز ادا کرتے ہیں، بڑی مشکل سے نماز ادا کرتے ہیں اور پھر اس طرح بھاگتے ہیں جیسے یہاں کوئی بہت بڑا معاملہ ہو چکا ہو، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عبادت کے بعد اللہ سے دعا مانگے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس کے فضل کی امید رکھے، اس کے کرم کی سوال کرے، یہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اور پھر خاص کر وہ کیفیت جب ہمارے سامنے جنازہ پڑا ہوتا ہے، اس حالت میں بھی کہ یہ ایک پیغام ہے، ایک عبرت ہے کہ جنازہ پڑا ہوا ہے، ایک دن ہمارا بھی جنازہ پڑا ہونا ہے، تو فوراً جنازہ پڑا اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا انہیں توفیق ہی نہیں عطا کی جاتی۔ یہ دعا جس کے بارے میں اللہ رب العزت حکم فرما رہا ہے، یہ دعا کیا ہے؟ مخ العبادت، دعا عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، نشان بندگی ہے۔ یہ دعا اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، اس کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر ہونے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ یہ دعا آنے والے عذابوں کو ٹالتی ہے، یہ دعا اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھولنے والی ہے۔ یہ دعا وہ دعا ہے، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کے عرش کو چیر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جسے دعا کی توفیق مل گئی، جسے دعا کی توفیق مل گئی، گویا اس کے لیے قبولیت کی سند ہو گئی۔ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھلا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ اجابت، یعنی ادھر اللہ رب العزت کے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، سوال کیا، ادھر اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ یہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، ادعونی، مجھے پکارو، اللہ فرما رہا ہے۔ یہ ادعونی کیا ہے؟ دا یدعو دعاً، پکارنا، سوال کرنا، مدد طلب کرنا، کسی کام کی ترغیب دینا، رغبت دینا، اور یہ دعا کا معنی ہے۔ اور ایک معنی دعا کا عبادت ہے۔
سوال کرنا، مانگنا، مدد طلب کرنا، کسی کام کی ترغیب دینا، یہ دعا کا معنی ہے۔ جو ہم اکثر دعا پڑھتے ہیں، دعا دال عین اور الف جو مصدر ہے، دعا یدعو پکارنا، سوال کرنا، اور ایک اس کا معنی ہے عبادت۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے بڑے غور کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت کریں۔ اگر دعا کا معنی سوال کرنا ہے، مانگنا ہے اور مدد طلب کرنا ہے، کام کی ترغیب دینا ہے، تو یہ کام آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ مخلوق میں سے پکارنا ہے، کسی کو بھی آپ پکار سکتے ہیں۔ اکثر یہاں آ کر یہ ان معاملات کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، غلط طریقے سے قرآن پاک کو پیش کیا جاتا ہے کہ بس اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور پھر امت مسلمہ پر جو امت کی سب سے زیادہ اکثریت ہے امت کے اندر، جنہیں اہل سنت کہا جاتا ہے، ان پر شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ غیروں سے مانگتے ہیں۔ یہاں سمپل سادی بات سمجھنے والی جو ہے، کیونکہ ہم اپنے عقیدے کو سمجھیں، پکارنے کی بات ہوگی، سوال کرنے کی بات ہوگی، تو جو وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے ہی سوال کرنا چاہیے، وہ سارا دن دوسرے لوگوں سے سوال کرتے رہتے ہیں، خود کرتے رہتے ہیں۔ مدد طلب کرنے کی بات آئے گی تو وہ خود سارا دن مدد طلب کرتے رہتے ہیں، چندہ مانگتے رہتے ہیں، کبھی مسجد کے لیے، کبھی مدرسے کے لیے، اور لوگوں سے مانگتے ہیں، امیروں سے مانگتے ہیں، اور پھر فتویٰ یہ لگاتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ غیر اللہ سے مانگیں، آپ کسی سے بھی مانگیں، سوال کریں، مدد طلب کریں، لیکن ان کو اللہ سمجھ کر نہیں، اللہ سمجھ کر نہیں، اللہ کا بندہ سمجھ کر۔ اگر اللہ کا بندہ سمجھ کر، اللہ کی مخلوق سمجھ کر آپ کسی سے مانگتے ہیں تو اس میں کوئی شرک نہیں۔ شرک یہ ہوگا کہ اگر ہم کسی بندے کو، کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی امیر کو، کسی صاحب مال کو اللہ سمجھ کر اگر اس سے سوال کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اور اگر اللہ کا بندہ سمجھ کر اس سے مانگتے ہیں، اور ہر بندہ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، آپ روزانہ اپنے گھر والوں سے سوال کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے سوال کرتے ہیں، اپنے دوست احباب سے سوال کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو پکارتے ہیں، اپنے دوستوں کو پکارتے ہیں، اس طرح تو ساری امت مشرک ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب کیا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم نے سوال کرنا ہے تو سوال کریں، لیکن اللہ کا بندہ سمجھ کر، اللہ کی مخلوق سمجھ کر اس سے سوال کریں، تو یہ سوال درست ہے۔ اور جب عبادت کا معاملہ آئے گا تو پھر عبادت فقط اللہ کے لیے ہے۔ عبادت فقط، عبادت کا جو حقدار ہے، عبادت کے جو لائق ذات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ عبادت کسی نبی کی نہیں، کسی رسول کی نہیں، کسی پیغمبر کی نہیں، کسی ولی کی نہیں، کسی انسان کی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر پاک صاف طیب عقیدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو حضور سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون ہے؟ ہم اہل سنہ۔ نبی پاک نے فرمایا وہ اہل سنت ہیں، وہ اہل سنت ہیں، وہ اہل سنت ہیں۔ اور جنت میں جو دخول ہے نا، اور جنت میں جو داخلہ ہے، اس کے اندر دوام ہے، یعنی جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے گا پھر جنت سے نکالا
نہیں جائے گا. کیوں نہیں نکالا جائے گا؟ جنت سے کیوں نہیں نکالا جائے گا؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جتنی محنت کرے، جتنی مزدوری کرے، اتنی اس کو اجرت عطا کی جائے. اگر کوئی ایک دن دیہاڑی لگاتا ہے، ایک دن کام کرتا ہے، تو عدل کا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ایک دن کی مزدوری دی جائے. اور اگر کسی کو ایک دن کام کروا کے اسے پورے مہینے کی مزدوری دی جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب فضل ہے، آپ کا کرم ہے کسی انسان کا دوسرے اپنے بھائی پر. یہ فضل ہے، اس کی عنایات ہیں کہ وہ 1 روپے کے بدلے میں 10 دے دے. اور عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن کی مزدوری اسے عطا کی جائے. اور انسان دنیا کے اندر عبادت کرتا ہے، کسی کی عمر 10 سال کی عبادت ہے، کسی کے پاس 20 سال کی عبادت ہے، کسی کے پاس 100 سال کی عبادت ہے. تو اب عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا عرصہ اس نے عبادت کی ہے، محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اتنا عرصہ اسے جنت کے اندر رکھ کر نکال دیا جائے. لیکن جو ایک بار جنت میں داخل ہوگا پھر اسے نکالا نہیں جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جنت میں جو داخل ہوگا وہ اعمال کی وجہ سے نہیں، اپنے عقیدے کی وجہ سے داخل ہوگا. جو دار و مدار ہے نا دخول جنت کا، دار و مدار سبب جو ہے وہ عقیدہ ہے. یہ اعمال ممد و معاون ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اعمال چھوڑ دیں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، حج نہ کریں، نیکی کے کام نہ کریں، نہ، یہ مطلب نہیں. یہ معاونت کریں گے، اس ایمان کی معاونت کریں گے. اس کی مثال دے دیتا ہوں. یہ ایمان اور اعمال کا فرق کیا ہے، آپس میں ان کا جوڑ کیا ہے؟ جو ایمان ہے یہ سونا ہے. کیا ہے؟ سونا، گولڈ. ایمان کیا ہے؟ سونا ہے. اور اعمال کیا ہیں؟ کسوٹی. کسوٹی سمجھتے ہیں؟ وہ پتھر جس پر سونے کو رگڑ کر پہچانا جاتا ہے کہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے. کھرا ہے کہ کھوٹا ہے. بس ہمارے اعمال اس پر ایمان کو پرکھا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے کہ کیا جس پر یہ ایمان لا رہا ہے اس کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں، اور جس محبوب کے ساتھ اس نے محبت کرنی ہے اور جس کا نام ایمان ہے، کیا اس محبوب کی اطاعت کرتا ہے کہ نہیں، اس کے حکموں کو مانتا ہے کہ نہیں. یہ اعمال ممد و معاون ہیں. کوئی فقط اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، فقط اعمال کی وجہ سے. یہ ہو سکتا ہے کوئی بغیر اعمال کے جنت میں چلا جائے. صرف ایمان ہو اور کوئی عمل نہ ہو. ایک غزوے کے اندر، یہاں ایک بات کر دیتا ہوں، ایک غزوے کے اندر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، جسے نہ اسلام کی خبر ہے نہ ایمان کی خبر ہے، بس پہاڑوں کے اندر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پہ جاتے ہوئے ایک جگہ قیام فرماتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں. اور وہ چرواہا آ کر صحابہ سے پوچھتا ہے تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم غزوے پہ جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے آقا مولا ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے آقا مولا ہیں، ہمارے نبی ہیں. کہتے ہیں میں نہیں جانتا نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہمارے یہاں کوئی آگے پردے نہیں ہوتے، کوئی بہت ساری آگے رکاوٹیں نہیں ہوتی، آؤ ملو. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں نہیں جانتا نبی کون ہوتا ہے، لیکن میں اگر آپ کے طریقے پہ آ جاؤں، آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے ملے گا کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کی توحید پر، ہماری نبوت اور رسالت پر ایمان لے آتا ہے تو تجھے جنت ملے گی. آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، اس نے آپ کی انگلی کی طرف دیکھا تو سامنے جنت نظر آ رہی ہے. اب جہاد میں شامل ہوا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی عبادت نہیں کی،
اور اس جہاد میں شامل ہو کر اپنی گردن کٹا کے فقط ایمان لے کر گردن کٹا رہا ہے، اور میرے آقا فرما رہے ہیں اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھو۔ یہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی وجہ سے جنت کے اندر دوام ہے اور جنت کے اندر داخلہ ہے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ عبادت کے لائق فقط اللہ کی ذات ہے، اور عبادت میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ عرفہ رکن ہے عبادت کا، نماز کا، اس میں جو سب سے اعلیٰ جو عبادت کا حصہ ہے وہ سجدہ ہے۔ کیا ہے؟ سجدہ ہے، اور یہ سجدہ اللہ کو ہی سجدہ ہے، بس یہ سجدہ اللہ ہی کو سجدہ ہے، کسی اور کو یہ سجدہ ہی نہیں ہے۔ کسی نبی کو سجدہ کرنا، کسی ولی کو سجدہ کرنا، کسی قبر کو سجدہ کرنا، حالانکہ پہلی شریعتوں کے اندر یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ تعظیمی جائز تھا پہلی شریعتوں کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان اور سب نبیوں کے امام، جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا نہ، یہ سجدہ اللہ ہی کو سجدہ ہے، اب کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے، نہ سجدہ عبادت کسی کے لیے جائز ہے اور نہ سجدہ تعظیمی کسی کے لیے جائز ہے، یہ دونوں سجدے اللہ کے لیے ہیں، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو اگر عبادت کا معنی نہ اس کا دعا کا معنی عبادت ہو تو پھر عبادت اللہ کے لیے، اور اگر دعا کا معنی پکارنا ہو، بلانا ہو، سوال کرنا ہو، مانگنا ہو، تو یہ آپ کسی سے بھی مانگ سکتے ہیں، کسی سے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ سارے جو اس کے اپوزٹ گفتگو کرتے ہیں، اس کے برعکس گفت کرتے ہیں، سارا دن وہ لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں سارا دن۔ تو یہ دعا کا معنی ہے مانگنا، سوال کرنا، مدد طلب کرنا، اور پھر کسی کام کی ترغیب دینا، اور عبادت۔ اور یہاں جو اللہ رب العزت فرمائے ادعونی، تم مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور سے نہیں مانگنا، کسی اور سے نہیں مانگنا، اسے اللہ سمجھ کر نہیں مانگنا، اسے خدا سمجھ کر نہیں مانگنا، اسے دنیا کی مخلوق میں سے ایک فرد سمجھ کر، بشر سمجھ کر، انسان سمجھ کر مانگنا، یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ تم نماز سے مدد طلب کرو۔ اب نماز اللہ تو نہیں ہے، نماز صبر سے مدد طلب کرو، صبر اللہ تو نہیں ہے، یعنی صبر سے مراد صابر، نماز سے نمازی۔ تو جب ہم نمازی سے مدد طلب کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ وحدہ لا شریک سمجھ کر اس سے نہیں مانگو گے، بلکہ اس کی مخلوق سمجھ کر اس سے مانگو گے۔ اور یہ شریعت کا حکم بھی ہے، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے، یہ عالم اسباب ہے۔ اس دنیا میں نہ کوئی سبب کے بغیر آتا ہے اور نہ ہی کوئی سبب کے بغیر جاتا ہے، آیا بھی سبب سے اور گیا بھی سبب سے، وسیلے سے۔ تو اللہ رب العزت نے، وہ قادر ہے، اللہ رب العزت قادر ہے، وہ صرف کن کہتا تو ساری مخلوق کو بنا دیتا، لیکن مخلوق کو بنانے کے لیے اس عالم خلق میں اس نے 4 چیزوں کو اکٹھا کیا ہے: پانی، آگ، ہوا اور مٹی۔ یہ 4 چیزیں گوندھ کے نا
اپنے ہاتھوں سے گوندھ کر، قرآن کہہ رہا ہے یہ. تو پھر اس نے ایک آدم کو بنایا ہے. وہ چاہتا اور وہ قادر ہے، وہ چاہتا تو لفظ کن کہتا، آدم علیہ السلام کو وجود تیار ہو جاتا. جس طرح اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو کن کہہ کر پیدا کر دیا ہے، تو وہ وجود آدم کو بھی کن کہہ کر پیدا کر دیتا. لیکن کیونکہ وہ سبق دینا چاہتا ہے، وہ تنبیہ کرنا چاہتا ہے، وہ پیغام دینا چاہتا ہے، وہ میسج چھوڑنا چاہتا ہے کہ میں خالق قادر ہو کر قدرت کے باوجود آدم کو وسیلے کے ساتھ پیدا کر رہا ہوں، اور جو آدم کا بیٹا ہے وہ بھی وسیلے کا قائل رہے گا. کا بیٹا ہے وہ بھی وسیلے کا قائل رہے گا کہ آدم کو مٹی، ہوا، پانی اور آگ سے بنا کر پھر پھونک ماری ہے. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح کو اس کے اندر پھونکا ہے، اور پھر آدم کا حیولہ تیار کر دیا گیا ہے. اور قیامت تک جس بندے کو بھیجوں گا وسیلے سے بھیجوں گا. دیکھیں نا، وہ اللہ قادر ہے، بغیر کسی ماں باپ کے وسیلے سے انسان کو پیدا کر دیتا. لیکن یہ اس کا قانون نہیں ہے. اس کائنات کے اندر وہ جو بھی انسان پیدا کرے گا، وہ جو بھی جنس پیدا کرے گا، وہ جنس کے ملاپ سے پیدا کرے گا، نر اور مادہ کے ملاپ سے پیدا کرے گا. انسان ہے تو مذکر اور مؤنث، عورت اور مرد کے ملاپ سے، اس کی مباشرت سے انسان کا وجود بنے گا. اسی طرح دوسرے جانور ہیں، ان کے مادہ اور نر کے وجود کے ملنے سے اس جنس کو پیدا کیا جائے گا. تو یہ ایک سبب پیدا کیا گیا ہے. تو اب مطلع اور ساری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ رب العزت سے مانگنا اور مخلوق سے مانگنا کے فرق کیا ہے. کہ جو مخلوق سے ہم سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حکم کے مطابق، کیونکہ وہ سارے کام اللہ رب العزت اپنے سارے کام، اس نے اپنے سارے کاموں کو اپنے بندوں میں تقسیم کر دیا. وہ خود کچھ نہیں کرتا، اللہ خود کچھ نہیں کرتا. دیکھیں بڑا سادہ فلسفہ ہے. موت ہے، موت کون دیتا ہے؟ کون؟ اللہ کے اسرائیل دیتا اللہ ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے، حکم، لیکن ڈیوٹی اسرائیل کی ہے. رزق کون دیتا ہے؟ رزق اسرافیل. میکائیل. بارش کون برساتا ہے؟ ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. اور فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں. اس نے دیکھیں نا، حفاظت کون کرتا ہے، نگرانی کون کرتا ہے؟ اللہ. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندے کے ساتھ، ہر انسان جو بندہ ہے نا، وہ مومن ہے یا کافر ہے، کیونکہ اللہ سب کا اللہ ہے نا. یہ ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم اس اللہ کو نہیں مانتے. لیکن مومن ہے یا کافر ہے، نیک ہے یا گنہگار ہے، ہر بندے کے لیے اللہ رب العزت نے 60 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے متعین کیے ہوئے ہیں. اب حفاظت کون کرنے والا ہے؟ اللہ. لیکن فرشتوں کے ذریعے وہ انسان کی محافظت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے. تو اگر فرشتوں کے ذریعے وہ رزق دیتا ہے، موت و حیات دیتا ہے، اگر فرشتے یہ کام کر سکتے ہیں تو اللہ کے ولی یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی اور جو ولی ہیں یہ ان فرشتوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں. تو جب اعلیٰ یہ کام نہیں کر سکتے تو مفضول یہ کام کس طرح کر سکیں گے؟ تو اب ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، یعنی اللہ وحدہ لا شریک سمجھ کر، خالق سمجھ کر اور حقیقی دینے والا سمجھ کر مجھ سے مانگو گے تو پھر کیا ہوگا؟ استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. دعا کیا ہے؟ یہ نشان بندگی ہے، عبادت ہے، مغز عبادت ہے. اور اللہ رب العزت کی شان کے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی کی دعا کو رد کرے.
کسی کی دعا کو رد کرے۔ دعا جو انسان اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے ہر حال میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ دعا کو رد کر دے۔ ایک بندہ مانگتا ہے یا اللہ مجھے زندگی دے، مجھے مال و دولت دے، مجھے عزت و شہرت دے، تو اب اللہ تب انکار کرے جب اس کے پاس یہ خزانے کی کمی ہو کہ یا نہیں میرے پاس یہ عزت نہیں ہے لہذا تجھے نہیں دے سکتا۔ لیکن ہم انکار کرتے ہیں کسی کے سوال کا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے دل چھوٹے ہیں، خزانے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، طبیعت اور طرح کی ہے، لیکن اللہ رب العزت تو خالق و مالک ہے ساری کائنات کا، اس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اب وہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، حتیٰ کہ شیطان جو ہے نا، جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ قرآن پاک پڑھیں آپ، جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں، یہ خاک سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، یہ ادنا ہے میں اعلیٰ ہوں، تو اعلیٰ ادنا کو سجدہ نہیں کرتا۔ یہ اب علمی باتیں ہو رہی ہیں، شیطان اللہ کے ساتھ عالم اتنا ہے وہ کہ اللہ کے ساتھ مباحثہ کر رہا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ میں کس کو سجدہ کروا رہا ہوں، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، بس تم اس پر عمل کرو۔ اس نے کہا نہیں میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ اچھا فرمایا اگر تم نے سجدہ نہیں کرنا فَاخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، جا دفع ہو جا، نکل جا، اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا ہے، مجھ پر لعنت کا توق دے دیا ہے، میرے گلے میں ڈال دیا ہے، لیکن ایک دعا ایک عرض کرتا ہوں، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا کس چیز کی مہلت دوں؟ عرض کرنے لگا کہ جن کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، مجھے اپنی بزم سے نکالا ہے، میرے گلے میں لعنت کا ٹوک ڈالا ہے، قیامت تک انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، میں انہیں تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جا تجھے قیامت تک مہلت دیتا ہوں، دعا کی ہے قبول ہوئی ہے، لیکن ایک بات تو بھی سن لے کہ تو کہتا ہے میں انہیں گمراہ کروں گا، راستے سے ہٹاؤں گا، تیری بارگاہ سے دور کروں گا، تو دور کر لے گا لیکن چند بندوں کو، لیکن جو میرے خالص بندے ہیں، عبادک المخلصین ہیں، تو انہیں اپنی راہ سے میری راہ سے ہٹا نہیں سکے گا، وہ میری راہ پر قائم رہیں گے۔ اور رہی بات کہ تو یہ کہہ رہا ہے میں تیرے بندوں کو میں تیری راہ سے دور کروں گا، تیری بارگاہ سے دور کروں گا، تو سن تجھے مہلت دیتا ہوں اور اپنے بندوں کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ میرے بندے تم توبہ کر لو، مجھ سے سوال کر لو جنت کا، تو جب بھی سوال کرو گے، جب بھی توبہ کرو گے، بے شک تم نے شیطان کے کہنے پر کتنے بھی گناہ کر لیے ہیں، جب تم سچے دل سے توبہ کرو گے تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا، توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اب کوئی بھی دعا کسی کی رد نہیں کرتا اللہ، اس کی شان کے لائق نہیں کو دعاؤں کو رد کرے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں تو بعض دفعہ محسوس کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، بات مانی نہیں گئی، پوری نہیں ہوئی، تو اس میں کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، اور کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے امور ہوتے ہیں۔ تین باتیں ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، ایک بات یہ ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، سوال کر رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اللہ رب العزت اسے وہ عطا نہیں فرماتا
جو اس کے لیے اس سے بہتر ہے وہ عطا فرماتا ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے. مثلا کہ ایک بندہ مال مانگتا ہے، مجھے پیسہ دیا جائے، تو اللہ جانتا ہے اس کو اگر پیسہ دیا جائے گا تو پیسے کے آنے سے اس کے اندر تکبر آئے گا، یہ دور چلا جائے گا، اسلام سے دور چلا جائے گا، یہ گناہوں کی طرف مائل ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت اسے مال نہیں دیتا. اس نے مال مانگا ہے، مال نہیں دیتا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے آسائش والی، سکون والی، اطمینان والی زندگی دے دیتا ہے. اب اس سے مال سے بہتر یہ ہے آسائش اور آرام والی زندگی، ایمان والی زندگی. تو جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. اور پھر تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو بندہ مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. کہ میرا بندہ مجھ سے دنیا کے اندر مانگ رہا ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ حیات ہے، یہ دنیا میں مانگ رہا ہے، اور یہاں اس کو اگر عطا کروں گا تو چند روز کے لیے اس نعمت کو استعمال کر کے پھر ختم ہو جائے گی. آخرت میں اسے دوں گا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ نعمت اس کے پاس رہے. اور پھر دنیا کی نعمت اور آخرت کی نعمت کے اندر فرق کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. یہ دنیا کا جو کھانا کھاتے ہیں ہم، اچھے سے اچھا کھانا، اور جو آخرت کا کھانا ہے، جنت کا کھانا ہے، ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جب بندہ مومن اپنے نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی توحید، انبیاء کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہوئے نیک اعمال بجا لاتے ہوئے جنت کے اندر جائے گا، تو جنت کے اندر اسے خوان نعمتیں پیش کی جائیں، کھانا پیش کیا جائے گا. اور جب جنت کا کھانا اس کے سامنے رکھا جائے گا تو اس کو تصور آئے گا دنیا کے کھانے کا جو ہم یہاں کھاتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، اور عمدہ سے عمدہ کھانا. تو اس کھانے کے تصور سے اسے کیا آئے گی؟ اسے دیکھیں نا، ہم کو گندی چیز دیکھتے ہیں نا تو کیا آتی ہے؟ ہمیں دل خراب ہوتا ہے. تو یہ دنیا کے عمدہ کھانا جو بڑے ذوق کے ساتھ ہم کھا جاتے ہیں، جنت کے کھانوں کے مقابلے میں یہ کھانا دیکھ کر تصور کے ساتھ انسان کو کیا آئے گی؟ تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر جو انسان دعا مانگتا ہے اس دعا کو مؤخر فرما دیتا ہے آخرت کے لیے، تاکہ میں اس سے بہتر اسے آخرت میں جنت کے اندر عطا کروں اپنے بندے کو. اب جو دعا مانگنی ہے وہ کس طرح مانگنی ہے؟ ہمارے پاس کوئی وقت نہیں، اب اتنے ہم مصروف ہو گئے دنیا کے اندر کہ دعا مانگنے کے لیے نہ دن کو وقت ہے، نہ رات کو وقت ہے، نہ صبح کو وقت ہے، نہ شام کو وقت ہے. بس ہر وقت روزی کے چکر میں، مال و دولت اکٹھے کرنے کے چکر میں اتنا بھاگتے ہیں کہ ہم سب کچھ بھول چکے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرماتا ہے جو ہمارے ذکر سے، ہماری دعاؤں سے منہ موڑتا ہے نا، منہ موڑتا ہے، تو ہم اس کے لیے معیشت کو، روزی کو تنگ کر دیتے ہیں. معیشتاً ضَنْكًا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس کے رزق کو سارا دن محنت کرتا ہے لیکن شام کو پھر بھوکا، پوری نہیں پڑ رہی اس کی، کیونکہ رازق اللہ ہے اور ہم نے اللہ پر، اس کے رازق ہونے پر، رزاق ہونے پر اعتماد نہیں کیا. خود محنت کی ہے کہ بھاگو، جلدی بھاگو تاکہ روزی کمائیں جا کر. اللہ فرماتا ہے اچھا مجھ سے بھاگ رہے ہو، جاؤ پھر کماؤ، تمہاری پوری نہیں پڑے گی. پوری کب پڑے گی؟ جب اللہ رب العزت تمہارے رزق کو پورا کرے گا. تو جو اس کی بارگاہ سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے. تو کسی کی دعا کو وہ رد نہیں کرتا. اور دعا کا طریقہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ ہمارے بزرگوں نے بہت بڑی کتابیں لکھی ہیں، ہر بڑے بزرگ نے، بڑے عالم نے کوئی نہ کوئی کتاب دعا پر لکھی ہے کہ دعائیں کس طرح کرنی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کس طرح. پہلی چیز کہ انسان پورے یقین کے ساتھ
پورے یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، پاکیزگی کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے، دعا یہ مفتاح الحاجت ہے، یعنی جو ہماری حاجات ہیں نا، آرزویں، اس کی کنجی ہے۔ ہماری حاجات کی کنجی دعا ہے، اور جو کنجی کے آگے دندانے ہوتے ہیں نا، وہ دندانے کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ رزق حلال ہے۔ کنجی اگر تالے کے اندر ڈال بھی دیں تو دندانے صحیح نہ ہوں، اس تالے کے مطابق نہ ہوں، تو تالا کھلے گا نہیں، تالا کھلے گا نہیں۔ بے شک چابی اندر ڈال بھی دی گئی ہے تالے کے اندر، چابی کب کام کرے گی؟ جب اس کے دندانے صحیح ہوں گے، اور دندانے کیا ہیں؟ وہ ہمارا رزق حلال ہے۔ اب ہم خود سمجھ لیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جب رزق حرام ہے، ہمارا لباس حرام کا ہے، ہماری کمائی حرام ہے، تو پھر دعائیں کس طرح قبول ہوں گی؟ تو کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن دعا کرنی کیسے ہے، تالا کھولنا کیسے ہے، یہ جاننا چاہیے ہمیں۔ سب سے پہلی بات رزق حلال، اور الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں گے جو اس دور میں حرام اور حلال کی تمیز کر رہے ہیں، ہوں گے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اکثریت ہم میں ان لوگوں کی ہے جن کے اندر کوئی تمیز نہیں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، بس مال آنا چاہیے، رشوت سے آئے یا کسی اور طریقے سے آئے، بس مال آنا چاہیے۔ یہ آج ہمارا وتیرہ اور طریقہ بن چکا، اتنا ہم دنیا دار ہو چکے ہیں، تمیز ہی ختم ہو چکی ہے حلال و حرام کی۔ جب حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی، اور یہ امت کا اضطراب، یہ پریشانی، بے چینی، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس جو طائر لاہوتی ہے نا، جو پرواز کرنے والا ہمارے اندر طائر ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے، اس کو ایندھن غلط دے دیا ہے، ایندھن غلط دے دیا ہے۔ دیکھیں آپ سمجھدار لوگ ہیں، اگر کسی موٹر کے اندر، کوئی بھی موٹر ہو، موٹر سائیکل ہو یا موٹر کار ہو یا کوئی اور موٹر ہو، اس کے اندر غلط ایندھن ڈال دیا جائے، تیل غلط ڈال دیا جائے، وہ نہیں چلتی، وہ نہیں کام کرتی۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پرواز کرنے والا یہ طائر لاہوتی، اگر اس کو رزق حرام دیا جائے گا تو پھر کیسے اوپر پہنچے گا؟ یہ سب سے پہلی بات وہ رزق حلال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رزق حلال نہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اور پھر انسان پورے تیقن کے ساتھ، امید کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے، اس سے پکارے، اسے بلائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے پورے یقین کے ساتھ۔ یہاں یقین کی کیا بات ہے؟ بس انسان پکارے سے ہی عادت بنے اپنے پکارنے کی، تو وہ بڑا رحیم و کریم ہے، کبھی بے دہانی میں بھی اگر کوئی پکار لیتا ہے تو اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا وہ۔ حضرت مولانا روم مست بادہ قیوم نے ایک بڑی خوبصورت اللہ رب العزت کی رحمت کے حوالے سے، اس کی توجہ کے حوالے سے بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بت خانے کے اندر ایک بت پرست، بت کی پوجا کرنے والا، وہ یا صنم یا صنم یا صنم کہہ رہا تھا، یعنی اپنے صنم کو، اپنے بت کو، صنم کہتے ہیں بت کو، وہ پکار رہا تھا۔ تو پکارتے 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 بے دھیانی میں، اجلت میں، اس کی زبان سے یا صمد نکل گیا، اسے یا صمد، اللہ اسا یا صمد نکل گیا۔ تو فوراً آسمانوں پر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، فرشتوں دیکھو میرے بندے نے مجھے پکارا ہے،
یا اللہ غلطی سے پکارا ہے، فرمایا پکارا تو مجھے ہے نا، بے شک غلطی سے پکارا ہے، میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، اسے کہو کہ بتا کیا مانگتا ہے تو. اور جو غلطی سے یا سمد کہہ دے یا اللہ کہہ دے، اللہ اس کی بات کو سنتا ہے. اور جو نبی پاک کا غلام اللہ کو اللہ جانتے ہوئے اس پر یقین رکھتے ہوئے اسے پکارتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو کیوں نہیں سنے گا؟ یقین کے ساتھ اللہ کو پکارے ہم، یقین کے ساتھ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرنے والا ہے. جب انسان بے دھیانی میں پکارے وہ پھر بھی عطا کرتا ہے، تو جو یقین کے ساتھ پکارے گا اس کی دعا کو کیسے رد کیا جائے گا؟ اور تمام انبیاء، ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، ان کی زندگی کو پڑھ لیں، تمام کے تمام 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی اللہ رب العزت نے نبیوں کو مبعوث کیا ہے، ان کے دو کام ہیں. ایک دعا الی الحق اور ایک دعوت الی الحق. دو کام ہیں نبیوں کے. ایک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تمام کے تمام نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور تمام کے تمام نبی پاک تاجدار مدینہ سمیت اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. دعوت الی الحق کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کی عبادت کرو. یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اگر پڑھیں گے تو آپ نے دعا الی الحق، یہ دعا سکھائی ہے. کسی بھی ایک لمحہ جو اپنی امت کے حوالے سے نبی پاک نے اپنے امتی کو اکیلا نہیں چھوڑا، تلقین کی ہے، تربیت کی ہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، اپنے گھر کے اندر گھر سے باہر نکلنے کی دعا، داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، باہر آنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا ختم کرنے کی دعا، پھر مہمان کے گھر جا کر، کسی کے ہاں مہمان بن کر اس کے گھر جا کر کھانا کھانے کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا جب چاند دیکھتے ہیں، اور پھر سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، سفر پہ جانے کی دعا، سفر پر واپسی کی دعا، اپنے موسنوں کے لیے دعا، اور پھر صحابہ کے لیے دعائیں، ازواج مطہرات کے لیے دعائیں، امت کے ہر فرد کے لیے. جب تم مریض کے پاس جاؤ تو کیا دعا کرنی ہے؟ ایک لمحہ بھی نبی پاک نے نہیں چھوڑا کہ جب دعا کی تلقین نہیں کی، دعا کے بارے میں بتایا نہیں ہے. ملنا کیسے ہے، جدا کیسے ہونا ہے، سواری پہ سوار کیسے ہونا ہے، سواری سے اترتے وقت کون سی دعا کرنی ہے، چاند کو دیکھتے وقت کون سی دعا کرنی ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کون سی دعا کرنی ہے، گھر سے نکلتے ہوئے کون سی دعا کرنی ہے، سواری پر سوار ہونے کے لیے کون سی دعا کرنی ہے. کوئی ایک لمحہ بھی ہمارے لیے نبی پاک نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. یہ وہ صحابی ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک نے ایک مرتبہ ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر فرمانے لگے، معاذ، اللہ کا رسول محمد تم سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، کیا نصیبہ ہے حضرت معاذ بن جبل کا. اللہ کا محبوب تم سے محبت کرتا ہے. تو حضرت یہ اب کوئی جو محبت کرنے والا ہے نا، اس جملے کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے. ساری کائنات جس سے محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت جو بنانے والا ہے وہ بھی اس ذات سے محبت کرتا ہے. وہ ذات کہہ رہی ہے، معاذ بن جبل میں تم سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب حضرت معاذ بن جبل کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی. تو آگے
آنسو آ رہے ہیں، مجسمہ محبت بن کر یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. اور پھر فرمایا لوگوں سنو، جو شخص مجھ محمد سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ معاذ بن جبل سے بھی محبت کرے. یہ ساری بات کر کے نا پھر آگے فرمایا معاذ تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو. یا رسول اللہ کون سی دعا کروں؟ تو فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ہر عبادت کے بعد، ہر نماز کے بعد تم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ تعلیم دی جا رہی ہے، کبھی صحابہ کے ذریعے ہمیں دین دیا جا رہا ہے، کبھی اہل بیت اطہار کے ذریعے ہمیں دین دیا جا رہا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد فرما اپنے شکر کرنے میں، عبادت کرنے میں اور حسن عبادت میں، اور تجھے یاد کرنے میں تو میری مدد فرما. اعنی میری مدد فرما. اور کبھی اہل بیت اطہار کے ذریعے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، وہ رات حاصل کر لوں، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کون سی دعا کروں، کون سی دعا کروں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب تم لیلۃ القدر کو پا لو، اب کبھی صحابہ کے ذریعے، کبھی اہل بیت اطہار کے ذریعے، کبھی ازواج مطہرات کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. یہ تو جب تم لیلۃ القدر کو پا لو تو اس میں تم نے جو دعا کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اور ہمیں بھی معاف کر دے. اور سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات، ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہے رو رو کر، پاؤں مبارک متورم ہو چکے ہیں، سوج چکے ہیں. تو میں نے پاؤں دباتے ہوئے، آپ کے پاؤں دباتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے ہیں، مقبول ہیں، اور آپ کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے گناہ کی صورت میں، تو پھر اپنے آپ کو تھکاتے کیوں ہیں؟ آپ راتوں کو قیام کرتے ہیں، روتے ہیں اور پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، متورم ہو جاتے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس ماحول کو دیکھ کر نبی پاک کی توجہ مبارک جو میری طرف تھی اس سے محسوس کرتے ہوئے ایک رحمت کا دریا موجزن ہے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے اور میرے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. نبی پاک نے دعا کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ نبی پاک کی دعا پر میں وجد کی کیفیت میں آئی اور بار بار اپنے سر کو نبی پاک کے سینے کے ساتھ لگاتی، بار بار اپنے سر کو نبی پاک کے سینے کے ساتھ لگاتی. تو نبی پاک اس کیفیت کو محسوس کر رہے تھے. پوچھا عائشہ میری دعا پر بڑی خوش ہو؟ تمہاری یہ جو کیفیت بن رہی ہے جذب کی کیفیت ہے، وجد کی کیفیت ہے، خوشی کا یہ عالم ہے کہ بار بار خوشی سے، احسان سے اپنے سر کو میرے سینے کے ساتھ لگا رہی ہو، تمہیں اتنی خوشی ہوئی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کیوں خوشی نہ ہو، دعا کون کر رہا ہے؟ دعا کون کر رہا ہے؟ اور آپ کی دعا پر عائشہ خوش کیوں نہ ہو؟ فرمایا تجھے اتنی خوشی ہے
اتنی خوش ہو کہ میں نے تیرے لیے ایک بار دعا کی ہے. تو پھر نبی پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کی خوشی کا کیا عالم ہونا چاہیے, ان لوگوں کی خوشی کا کیا عالم ہونا چاہیے, ان لوگوں کی خوشی کا عالم کیا ہونا چاہیے جن کے بارے میں محمد دن میں 5 بار دعا کرتا ہے. 5 بار ہر روز جن کے بارے میں دعا کرتا ہے. اور وہ کون ہیں؟ وہ ہم ہیں, وہ ہم ہیں. وہ حبیب پیارا تو عمر بر کرے جود و سخا سر بسر, ارے تجھے کھائے تپے سکر, تجھے کس سے بہار ہے. وہ نبی پاک تو ہر وقت ہر روز دن میں 5 بار اپنی امت کے لیے دعا کریں, اور امت کے پاس وقت ہی نہیں کہ اپنے محبوب پر درود بھیجے. وہ درود بھیجے, کو تھوڑا وقت نکال کے نماز کے ساتھ درود بھیجے کہ نبی پاک اس وقت دعا کر رہے ہیں, نماز کا وقت ہے, تو ہم بھی اس آقا پر درود و سلام بھیج لیں. وقت ہی نہیں, بلکہ الٹی باتیں کی جا رہی ہیں. کیسے یہ امتی ہیں کہ نماز کے بعد درود نہیں پڑھنا, اذان کے بعد درود نہیں پڑھنا, اذان کے پہلے درود نہیں پڑھنا, فلاں وقت درود نہیں پڑھنا, سلام نہیں بھیجنا. وہ محبوب تو دن میں 5 بار تیرے لیے دعا کر رہا ہے. احسان کا بدلہ یہ دیا جا رہا ہے محبوب کو. ارے تجھے کھائے تپے سکر, تجھے جہنم کی آگ جلائے, تجھے کس سے بخار ہے. وہ تو ہر وقت تیری مغفرت کے لیے دنیا میں آئے تو رب حب لی امتی, غاروں میں جائیں تو رب حب لی امتی, معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو رب حب لی امتی, اور پھر اپنی قبر انور کے اندر جائیں تو رب حب لی امتی. اور آج بھی روضہ اطہر کے اندر جب بھی نماز کا وقت آتا ہے تو امت کے اعمال کو دیکھ کر نبی پاک کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی غمزدہ ہوتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اور امت اس نبی سے منہ موڑ رہی ہے. کس منہ سے ان کے پاس جائیں گے. آؤ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں, ہم عزت والی امت بن جائیں, تو اپنے نبی سے اپنا ناتا اور رشتہ جوڑیں. ادب والا, احترام والا, محبت والا, عشق والا وہ رشتہ جو ہے اپنے نبی سے جوڑیں. جب جوڑ لیں گے یہ امت اوج سریہ تک پہنچے گی. اور اگر نبی سے رابطہ ٹوٹ گیا, اور جو ٹوٹا ہوا ہے ہمارا, صرف آخری لمحات میں جب تھوڑا ٹائم رہتا ہے, عربی کا خطبہ آتا ہے, اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے. وہ ٹائم ہے ہمارے پاس جمعہ پڑھنے, باقی سارے دنیا کے کاموں میں مگن. اور عربی کے خطبے میں کیوں آتے ہیں؟ تاکہ سمجھ نہ آئے کیا کہا جا رہا ہے, سمجھ نہ آئے. وقت نہیں ہمارے پاس. آؤ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دن رات دعائیں کیا کریں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا, کوئی چیز چارہ گر نہیں ہوگی, کوئی کام سدھرے گا نہیں ان کا, صرف ایک چیز باقی رہ جائے گی, اور وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے. لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا سوائے دعا کے کوئی چیز کارگر نہیں ہوگی, ہر کام فیل ہو جایا کرے گا. اس وقت اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے. آؤ اپنی راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کریں, تاکہ اللہ ہمارے اعمال کو, ہمارے اعمال کو, ہماری زندگیوں کو سنوارے, اور ہمیں حلال و حرام کی تمیز دے, اور ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں سکون ملے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا